ایک بڑھیا کھڑے ہو کر کہہ دیتی ہے خطاب کے دوران کہ عمر تمہیں تو قرآن بھی نہیں آتا. حضرت فاروق اعظم یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی لوگ جو ہیں بڑے بڑے مہر رکھتے ہیں عورتوں کے، تو اتنے زیادہ مہر رکھنا اچھی بات نہیں ہے، اور آئندہ اگر کوئی اس طرح کرے گا تو میں اس کو سزا دوں گا. بڑھیا کھڑی ہو گئی. کہا عمر تمہیں قرآن تو پڑھ لیا ہوتا. قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، کہ اگر تم اپنی بیوی کو کسی کو مہر دو ڈھیر بنا کر سونے چاندی کا، تو قرآن نے تو ڈھیر کا ذکر کیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس سے زیادہ اگر ہوگا تو میں سزا دوں گا، تو قرآن کے خلاف بات کرتے ہو. حضرت فاروق اعظم نے کہا یا اللہ، ایک بڑھیا جو ہے اس کو مجھ سے زیادہ قرآن کا علم ہے، اور استغفار کیا اور کہا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی. اور کسی جگہ خطبہ دے رہے تھے، بہت شاندار قسم کا لباس پہن جو کہیں سے آیا ہوگا پہن لیا. جب وہ خطبہ دیا، خطبہ دے کر فارغ ہوئے تو پانی کی مشک بری اور کندھے پر رکھ کر کسی بڑھیا کے گھر میں لے جا کے پانی ڈالا. کسی نے پوچھا کہ حضرت کسی کو حکم دے دیتے کہ وہ یہ کام کر دیتا. تو فرمایا اصل میں جب میں یہ لباس پہن کے کھڑا ہوا تھا کچھ میرے دل میں کچھ تکبر سا آ گیا تھا، تو میرے نفس نے میرے دل میں تکبر پیدا کر دیا تھا، میں اس کا علاج کرنے کے لیے کام کیا. آپ اندازہ لگائیے کہ جس شخص نے کانوں سے سن رکھا ہے کہ جنت میں محل دیکھا ہے، کسی معمولی آدمی نے نہیں، رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اے ابو موسیٰ مجھے بتاؤ کہ اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ ہم نے جو کام بھی حضور کے زمانے میں کیا تھا، جو عبادتیں کی تھی، جو جہاد کیا تھا، وہ تو ہمارا پکا ہو جائے، اور حضور کے بعد جو ہم نے کام کیے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں برابر سرابر چھوڑ دے، نہ گناہ نہ ثواب، تو کیا تم پسند کرو گے؟ ابو موسیٰ اشعری نے جواب دیا کہ بھائی میں تو اللہ تعالیٰ سے بڑی امید رکھتا ہوں، حضور کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے جہاد کا کام لیا، ہم سے دین کی تبلیغ کا کام لیا، تو انشاءاللہ ہمارے لیے وہ اس کا بھی ہمیں ثواب کی امید ہے، اس کو کیوں چھوڑیں؟ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ نہیں مگر ابو موسیٰ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور کے بعد جو جتنے زمانہ گزرا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں برابر سرابر چھوڑ دے تو یہ میرے لیے بہت ہے. ہر وقت یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ میرے اندر تکبر تو پیدا نہیں ہو گیا، میرے اندر حسد تو نہیں آ گیا، میرے اندر کوئی اخلاقی خرابی تو پیدا نہیں ہو گئی. ایک صحابی نہیں، مثالیں دوں تو ڈھیر لگ جائیں حضرات صحابہ کرام کے. ایک فرد کسی مجلس میں یہ سننا ملنا مشکل ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہوں کہ بھئی حالات جو ہیں لوگوں کے خراب ہو گئے. اگر ذکر کرتے ہیں تو اپنی خرابی کا کرتے ہیں، اپنے عیب کا کرتے ہیں.